اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں اور وہ ان چمگادڑوں کو ایک نیا روپ اختیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ۔ ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی ہیولے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد۔ تم بالکل فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے۔ اب کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں۔ اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی۔ اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوری گلاس دیکھا، جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوف زدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل نخواستہ شربت ان کے ہاتھ سے لے لیا اور منہ سے لگا لیا، اور پھر گلاس اس وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پر اسرار انداز میں بند ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے، اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحان سے انداز میں کہا، اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارنے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی، کوئی اسے راستے میں نہ دیکھ لے۔
فوزی خالہ کی لان تان آج بھی اور ابھی سے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی کم وقت، وغیرہ وغیرہ۔ ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوچ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیٹلی پر کھول رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹ گیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتہ میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتہ کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کیا؟ اسے اور برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے، اور وہ کسی بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی، پھر بھول گئی۔ روزانہ کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا، اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی۔ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھیں، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجہ میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپھڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ یہ ناشدنی جو کچھ نہ کرا دے، کم ہے۔ چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی اہلیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنے بھول گئی تھی۔ اسے ان کے جل جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا،
لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر سے خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھے جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کے منہ سے سنے تھے۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پر اسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی۔ لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پر اسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھیں، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتہ کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ، عیش کرو، تمہاری دل کی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلیں، اور پھر مسلسل اچھلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاصی پھربا خاتون تھیں، اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھیں۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت، دیکھ دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی، اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرسا تھا کہ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں ابھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتہ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کر کے اچھل رہی تھیں۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چاچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں، اکھڑے ہوئے سانس لے رہی تھیں، اور بولیں، بچ گئی، آج تو بچ گئی۔ چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے، چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے کی طرف چل دیے جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم مردہ پڑی تھیں۔ عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تان کر رہی تھیں۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پر اسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھیں۔ بہرحال اس نے ناشتہ کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا
اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، تم تو جانتی ہو عالیہ، خالہ فوزی سنکی ہیں، ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب پر مصیبت تو نہ آتی، ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا، اب بڑی ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ گزرا تھا کہ 1 سیکنڈ میں نمک ڈل جانا تھا۔ عالیہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے چھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے، دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوف زدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ اور پھر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ہر طرف برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اصرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی۔ لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی تک وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی فوزی خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزی خالہ جل گئی تھیں اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولیں، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی ہے؟ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھیں۔ فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ تو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن،